گئے جڑے اسی لے نہیں نہ لینے اس واسطے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں ٹھیک ہے جی نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم اسی چمک جو ہے محبوب دے غلامہ تے گلاں بھی چمک نہیں ہوئے کردے ہیں اس واسطے آواز توڑی آنی چاہیے دی فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ اور فتح باب نبوت پہ پیچھے آنے جناب کسی نہیں بول دے کی گل ہے فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ کس طرح فتح باب نبوت پہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا یہ حضور کے تبرک ہے آج کے بعد یہ جنگ میں نہیں جائیں گے انہوں نے کہا جی پھر ان کا ان کی زیارت کریں گے یہ صرف ادھر ہمیں زیارت کرانے کے لیے بیٹھیں گے لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو خود بنایا ہوا قانون توڑا کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو یمامہ میں پہنچے اس لیے کہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ یمامہ لڑی گئی اور کیسے 40,000 کے مقابلے میں لڑی گئی اور صحابہ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے ہم نے سخت جنگ لڑی نہ اس کے بعد لڑی اس لیے کہ ختم نبوت کی جنگ تھی فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ حضرت برا بن مالک 40,000 مسلمہ قذاب کے ساتھی وہ جناب قلعے میں بند ہو گئے اور حضرت مسلمہ قذاب آئے کہا جنگ کیوں نہیں کرتے کہا وہ اندر بند ہو گئے ہیں جو دروازے کے قریب جائے اس کے اوپر گرم سیسا جناب گرم پانی گرم آگ اور گرم تانبا پگھلا کے پھینکتے ہیں گرم لوہا پھینکتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے آپ نے کہا پھر کیسے جنگ ہوگی انہوں نے کہا دروازہ کھلے گا تو جنگ ہوگی آپ نے فرمایا یہ ڈھال پکڑو مجھے کے اوپر بٹھاؤ اور اٹھال کے اندر پھینک دروازہ کھولنا میرا کام ہے اس لیے کہ فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ اور فتح باب نبوت پہ اور جناب 40,000 کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت برا بن مالک بالکل چھریرے بدن کے مالک اور بالکل پتلے دبلے اور ڈھال کے اوپر رکھ کر جب صحابہ نے اندر پھینکا تو 40,000 کے ساتھ لڑتے ہوئے یمامہ کے قلعے کا دروازہ کھول کر کہا فتح باب فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب پہ حضرت ام ہمارا وہاں پہنچی اور حضرت حبیب بن زید انصاری ان کے بیٹے پہلے ختم نبوت پر شہید ہو چکے اور وہاں پہنچی تو ان کا بیٹا اپنے دامن سے ایسے تلوار صاف کر رہا بیٹا انہیں پوچھا بیٹا کیا بنا انہوں نے کہا ماں جی کام تمام کر دیا وہ قذاب کا جو کہتا تھا میں بھی نبی ہوں حضور کے مقابلے میں آتا تھا کہا فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ حضرت ابو دجانہ ٹانگ ٹوٹ گئی صحابہ نے کہا جناب جا کر علاج کروائیں آپ ذرا کہیں کہا نہیں اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ حضور کے ساتھ ملاقات کروں گا اور جا کر عرض کروں گا فتح باب نبوت پہ 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 اور واشی بن حرب آ گئے کہا میں نے دنیا میں سب سے بہترین انسان حضرت مسلمان اور حضور کے غلام حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا آج موقع ہے حضور کے دشمن کو اور جناب جب سامنے مسلمان آیا نا تو اس کا پرچھا مار کر کہا فتح باب نبوت پہ 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 حضرت خالد بن ولید نے یمامہ میں اتنی تلوار چلائی جب شام ہوئی تو تلوار کے دستے سے ہاتھ علیحدہ کرنے لگے تو ہاتھ خون کے ساتھ تلوار کے دستے پر جڑ گئے کھلے ہی نہ گرم پانی کے اندر رکھ کر ہاتھ باہر نکال کر کہا فتح باب نبوت پہ
فتح باب نبوت پہ، او فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، یہ 53 کی تاریخ آ گئی، ہمارے بزرگ جیل کی جناب کال کوٹھیوں تک چلے گئے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آ گیا، اس نے علامہ عبدالستار خان نیازی کو کہا، انہوں نے کہا نیازی بڑی تاریخ چلاتے ہو، تمہارا تو جناب ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں، اب تمہیں جناب سزا ہوگی، تم نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو نیازی صاحب کا اتنا بڑا شملہ اور پوری دستار اتار کر اس کے ٹیبل پر رکھ کر کہا، اوے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ نیازی سر پر کفن باندھ کر کہتا ہے فتح باب، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ نیازی صاحب کا وزن کیا گیا، آپ اتنے جناب، اقبال کہتا ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال کہتا ہے جڑے حضور دے غلام ہو جاتے ہیں نا، اور پھر سارے زمانے تو سونے ہو جاتے ہیں، اور سارے زمانے تو جدا ہو جاتے ہیں۔ اقبال کنے جناب سارے قیدیاں دے کپڑے لے آئے گئے، مولانا عبدالستار نے خان نیازی نو کوئی لباس ہی پورا نہ ہوئے، سپیشل لباس لے آیا گیا جڑا جناب سزائے موت دے قیدیاں نو پاندے، مولانا دا وزن کیتا گیا کہ انہاں نو جناب جیل والی موت والی کوٹری بند کر دیو۔ جدو بند ہو گئے کہ جناب جدو 16 دن بعد وزن کیتا تو مولانا دا 9 پاؤنڈ وزن ودیا ہویا سی، اور جیل والے کہنے لگے مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے بدماش آتے ہیں تو این کر کے جناب کبڑے ہو جاتے ہیں، انہوں دا وزن چلا جاتا، تو آڈا کیوں بات گیا؟ کیا میں حضور دی ختم نبوت واسطے آیا، جرم کر کے نہیں آیا، اس واسطے کہ فتح باب نبوت پہ، اور فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ پھر ساڑھے بزرگاں نے علامہ الشاہ احمد نورانی قائد اہل سنت، جڑے حقیقی قائد اہل سنت ہیں، ایک چھوٹے کاف نہ تے بڑے سارے قائد اہل سنت ہیں نا، جڑے حقیقی قائد اہل سنت ہیں، آپ نے جب تاریخ ختم نبوت چلائی، پھر اسمبلی جو قانون ختم نبوت پاس کرایا، تے پھر آ گیا مرزائی، انہوں نے کہا جناب نورانی صاحب 1 کروڑ روپیہ لے کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جڑے حضور نو ختم نبوت جناب مرزائی جناب جڑا کھانا دجال ہے اس نو جناب جڑا کہندے کہ نبی ہے اس نو تے تسی کافر کرو، جڑے اس نو مجدد مندے اس نو کافر نہ کہو۔ مولانا نورانی نے فرمایا تسی کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ کا سودا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ سے پہلے میرا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے؟ آپ نے فرمایا اور لعنتیو میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ گل اتنے رکی نہیں، گل پھر فیض آباد آ گئی، گل پھر فیض آباد آ گئی، 10,000 شل چل گئے، گولیاں چل گئیاں، امیر المجاہدین نے بھرے کنٹینر چل جائیں گولیاں کیا، اوہ سب نہ غداری ہو سکتی، حضور دے نانا غداری نہیں ہو سکتی، اسی سارے مر نہ سکتے ہیں، حضور کی عزت دے سودا نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ جدو بابا جی نے اذان یمامہ دیتی تو پھر چترو گاؤں سے عرفان شہید نکل کے اپنا جسم خون نہ نہا کے فیض آباد دے مقام تے آ کے کہتا تھی فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ پھر گل اتھے بھی نہیں رکی، اس واسطے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہونگیاں نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ کہا جائے جناب فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، وہ تو بندے کو جھاڑ پلا دیتا ہے، پھر یہ ہمارے بزرگ اس کے سامنے پہنچے، یہ ابھی 4 دن پہلے 3 دن پہلے، اور سامنے جا کر کہا، اس نے آئے بائیں شیعہ کی تو ہمارے بزرگوں نے کہا یہ گردنیں دیکھ رہے ہو یہ رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ۔ اور اندر والے یہ کہہ رہے تھے، اور ہمارے شیر پنجاب پیر عنایت الحق شاہ صاحب باہر روڈ پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے گل جے تسا سدھی نہ کیتی داسی اتھے ہی موجود آ، فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ یار اچھا نہیں بڑی اس تو بعد تا جناب اے جڑی وادی چترو نا اس میں بھی وجد آ گیا،
اس طرح ذرا گونج پہ جائے، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ او دیہاتی آئے نا حضور کے سامنے گو لے کے، تے جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دبو من تعبدو، دس اے گو تو کس کی عبادت کرنی؟ انہیں اللہ دی توحید بیان کی دی۔ او جس دا جناب جنت رحمت دا مظہر ہے، جہنم جناب غضب دا مظہر ہے، اسے اللہ تعالیٰ دی توحید بیان کی دی۔ اے جڑے خالی توحید آڑے، جدو توحید بیان ہو گئی تو حضور نے فرمایا یا دبو مننا، او تو ہو گئی توحید، دس میں کونا؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، میں تسی جناب اللہ دے رسول ہو تے جناب خاتم النبیین ہو۔ تسی انہاں دی گل کردے ہو، ساڈا بابا تا کیا گیا، اگوں گل سمجھ نہ آوے گل بکری، ساڈا بابا تا کیا گیا پیر مہر علی شاہ دی گلی پھرن والے کتے دے پیشاب برابر بھی ختم نبوت دا منکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کسی عام دے لفظ نہیں ہیں، یہ مجدد دے لفظ ہیں۔ ہاں اے اختر آل سنت کیوں نازانہ ہو اپنی قسمت پر، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر، کینیڈا سے نہیں لوٹے۔ ہاں یہ کوئی ایچ ای سی سے پاس کی ہوئی سند نہیں ہے،